تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں موجود موساد کے چیف کرنل جوشم کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک میجر جس کی سانس پھول رہی تھی بھاگتا ہوا آیا اور سیلیوٹ مارتے ہوئے بولا، سر غضب ہو گیا، ہمارے 8 جدید کمپیوٹرائز طیارے جو معمول کی پرواز پر آدھا گھنٹہ قبل روانہ ہوئے تھے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ واٹ، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ معلوم کرو آخر طیارے کہاں جا سکتے ہیں۔ کرنل جوشم غصے میں داڑا، سر تمام کوششیں کر لیں، ریڈار سسٹم بالکل کام نہیں کر رہا، کمپیوٹر نیٹ ورک پر صرف لائنیں چل رہی ہیں اور پائلٹ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور طیارے لینڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ رن وے کی تمام لائٹس فیوز ہو چکی ہیں اور سیٹلائٹ سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ میجر نے ڈرتے ڈرتے ساری صورتحال ایک ہی سانس میں کرنل جوشم کے گوش گزار کرتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ سارا عملہ کہاں مر گیا ہے؟ سسٹم کیوں کام نہیں کر رہا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر ایک بھی طیارہ ادھر ادھر ہوا تو میں تم سب کی کھالیں کھنچوا دوں گا، سمجھے؟ کرنل جوشم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے بوکھلاہٹ میں اپنا کمپیوٹر آن کیا تو وہاں بھی مکمل خاموشی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک اور سپاہی بھاگتا ہوا کرنل جوشم کے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، سر CNN اور BBC کی خصوصی بلیٹن شروع ہو چکی ہے جس میں ابھی بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے نواحی علاقے میں 6 طیارے فضا میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے ہیں اور طیارے یہودی آبادی والے علاقے پر گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔ کرنل جوشم کا سرخ و سفید چہرہ یک دم پیلا پڑ گیا اور اس نے گھبرا کر ٹی وی آن کیا تو BBC کا نمائندہ تازہ ترین صورتحال بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، آج رات 7:30 بجے آرمی ہیڈ کوارٹر تل ابیب سے اڑنے والے 8 طیارے نامعلوم خرابی کے باعث ہوا میں ٹکرا گئے اور غزہ کی پٹی پر موجود مقامی یہودی آبادی علاقے پر گر گئے جس سے سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئی۔ ہلاکتوں کا اندازہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا اور ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ایسا کیوں ہوا۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے BBC کے نمائندے کے ساتھ رہیے۔ اور کرنل جوشم پیر پٹک کر رہ گیا۔ حسن ترمزی، ماسٹر خان اور گوریلا فائٹرز اسرائیلی نیٹ ورک تباہ کرنے کے بعد اب آرام سے ٹی وی کے آگے بیٹھے تازہ خبروں کا انتظار کر رہے تھے اور پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مختلف چینلز پر خصوصی بلیٹن شروع ہو چکی تھی جس میں اسرائیل میں پھیلنے والی تباہی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور BBC کے کیمرہ مین یہودی آبادی میں پھیلنے والی تباہی کو ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کے تاثرات معلوم کر رہے تھے جبکہ چیخو پکار کرتے ہوئے یہودی ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ ونڈرفل، یہ تو ہماری امیدوں سے بڑھ کر ثابت ہوا۔ حسن ترمزی خوشی سے بولے، ہاں بھائی عمران، واقعی تم نے تو کمال کر دیا، اسرائیل کو واقعی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ماسٹر خان بھی ستائشی نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے بولے، واقعی سر، ہینگ لگی نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی کافی چوکھا آیا۔ زبیر نے محاورے کی ٹانگ توڑتے ہوئے کہا تو سب بے ساختہ ہنس دیے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی اسرائیلی ماہرین اپنے سسٹم کو بحال کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور نہ یہ معلوم کر سکے کہ ایسا کیوں کر ہوا، لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصان کو، جس میں 650 یہودیوں کی ہلاکت، 8 طیاروں کی تباہی اور سیٹلائٹ سسٹم کی بربادی شامل تھی، اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے موساد کو 1 ماہ کے اندر مجرموں کو زندہ یا مردہ پکڑنے کا ٹاسک دے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف فلسطین میں بلکہ شام، لیبیا اور اردن میں بھی موساد کے ایجنٹ مجرموں کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ دمشق میں قیام کا 6واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ان 5 مہینوں میں گوریلا فائٹرز کی صلاحیتوں میں نہ صرف بے پناہ اضافہ ہوا تھا بلکہ ان کے اعتماد میں بھی پختگی آ چکی تھی۔ عربی اور انگلش زبانوں پر تو ایسا عبور ہو چکا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب وہ کافی منجے ہوئے کھلاڑی بن چکے تھے جو اپنے رب کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے آگ اور خون کے دریا میں کودنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ صبح کے وقت پانچوں لان میں بیٹھے گرم گرم قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ بنگلے کا ملازم پیغام لے کر آیا کہ ترمزی صاحب آپ لوگوں کو یاد کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کوئی بہت اہم خبر ہے کیونکہ ہماری ٹریننگ بھی 2 دن پہلے ختم ہو چکی ہے۔ وکاس بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اور میرا خیال ہے کہ ترمزی انکل ہمیں اسرائیل بھیجنے کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران نے اندازہ لگایا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں ابھی کچھ دن یہی رہنا ہے۔ ثاقب نے اعتماد سے کہا تو شعیب بولا، جب ثاقب نے کہہ دیا تو ہم سب کو بھی یقین کرنا پڑے گا۔ شعیب کی بات ختم ہوتے ہی سب کہکا لگاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اندرونی دروازے کی طرف چل دیے۔ کمرے میں ترمزی انکل اور ماسٹر خان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ پانچوں کو آتا دیکھ کر ماسٹر خان بولے، آؤ آؤ بیٹا، ہم تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہے تھے، تم لوگوں کے لیے ایک اسائنمنٹ موجود ہے۔ اوہ زبردست، شعیب خوش ہوتے ہوئے بولا، سر ہم تو ویسے بھی بور ہو رہے تھے، جلدی سے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ثاقب کو کافی جلدی ہو رہی تھی۔ بھائی تفصیلات تو آپ کو ترمزی انکل ہی بتائیں گے۔ ماسٹر خان حسن ترمزی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تو بھائی اہم خبر یہ ہے کہ موساد کے 2 ایجنٹ کل دمشق میں دیکھے گئے ہیں۔ حسن ترمزی سانس لینے کو رکے تو زبیر بولا، انکل اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ موساد کے ایجنٹ تو ساری دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں۔
خاص بات ہے تبھی آپ لوگوں کو یہاں بلایا ہے۔ دراصل وہ کوئی عام ایجنٹ نہیں بلکہ موساد کی کڈن اسکواڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حسن ترمزی نے آواز کو ذرا دھیما کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یعنی آپ کا خیال ہے کہ وہ کسی کو قتل کرنے کے مشن پر ہیں؟ وقاص نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، آپ لوگ بالکل صحیح سمجھے، اور یہ صرف خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ حسن ترمزی نے پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، انکل آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ عمران نے دو ٹوک انداز میں جاننا چاہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسرائیل میں موجود ہمارے ایجنٹ نے اطلاع دی ہے کہ موساد نے شام کے وزیر خارجہ بن غامدی کو اڑانے کا منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ آج کل انہوں نے فلسطین کی حمایت میں کافی زبردست تحریک شروع کر رکھی ہے اور مسلسل اسرائیل کو دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی اس پر کام کرنا شروع کریں گے۔ بہرحال حقیقت اس وقت سامنے آئی جب ایئرپورٹ سے خفیہ طور پر اطلاع ملی کہ موساد کے 2 ایجنٹ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں دیکھے گئے ہیں۔ حسن ترمزی نے رک کر گلا صاف کیا تو وقاص بولا، انکل 2 ایجنٹ دیکھے جانے کا مطلب ہے کہ 2 ایجنٹ اور بھی کہیں موجود ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ کڈن اسکواڈ ہمیشہ 4-4 کے گروپ میں کام کرتے ہیں اور قتل کو حادثے کی شکل دینے میں بھی خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح وقاص، تمہاری یادداشت واقعی لائق تحسین ہے۔ یقیناً ان کے 2 ایجنٹ یا تو پہلے سے یہی موجود ہیں یا پھر پہنچنے والے ہوں گے۔ حسن ترمزی نے وقاص کی تعریف کرتے ہوئے کہا، انکل اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ثاقب نے بے چینی سے پوچھا۔ تم لوگوں کا مشن بن غامدی کی حفاظت کرنا اور موساد کو سبق سکھانا ہے، جس کی پلاننگ صرف تم 5 کرو گے، البتہ ضرورت پڑنے پر ہم سے معلومات لے سکو گے۔ حسن ترمزی نے گوریلا فائٹرز کو مشن سونپتے ہوئے کہا، انکل آپ ہمیں ابتدائی معلومات دے دیں، مثلا 2 ایجنٹ کہاں دیکھے گئے اور ان کا حلیہ کیا تھا، باقی کام ہم خود سنبھال لیں گے۔ گروپ لیڈر شعیب نے مشن کی ابتدا کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ دونوں ایجنٹ کل شام 5:30 بجے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں دیکھے گئے تھے، پھر ان کا پیچھا کیا گیا، مگر وہ انتہائی مہارت سے ہمارے ساتھی کو بیوقوف بنا کر نکل گئے۔ البتہ آخری معلومات تک ان کا رخ البلادی مارکیٹ کی طرف تھا، جہاں وزیر خارجہ بن غامدی کی رہائش بھی ہے۔ جہاں تک حلیہ کا تعلق ہے تو ان دونوں کا قد تقریباً 6 فٹ یا اس سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ رنگ گورا سرخی مائل تھا، 3 پیس سوٹ پہنے اور سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھے اور ہاتھ میں آسمانی رنگ کا بریف کیس تھا۔ اور ہاں، خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک کے بائیں رخسار پر گہرے زخم کا نشان تھا۔ ٹھیک ہے انکل، اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ شعیب نے اجازت لیتے ہوئے کہا تو تمام لڑکے شعیب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور حسن ترمزی اور ماسٹر خان سے ہاتھ ملا کر شعیب کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ شعیب کے کمرے میں پہنچ کر پانچوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ سے مشن میں کامیابی کی دعا مانگی اور شعیب کے ارد گرد بیٹھ کے تقریباً 2 گھنٹے تک مشن کی پلاننگ کرنے کے بعد صبح ٹھیک 10 بجے انہوں نے ضروری سامان اور اسلحہ تیار کیا اور کار میں بیٹھ کر البلادی مارکیٹ کا رخ کیا۔ وزیر خارجہ بن غامدی کے علاقے میں پہنچ کر انہوں نے ایک پارک کے سامنے گاڑی کھڑی کی اور چہل قدمی کے انداز میں وہاں کے خوبصورت مکانات کا جائزہ لینے لگے۔ گلی کے اختتام پر ان کو ایک گارڈ نظر آیا۔ گارڈ سے اسلام دعا کے بعد وقاص بولا، جناب ہم طالب علم ہیں اور ایک اچھے مکان کی تلاش میں ہیں، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس علاقے میں کون کون سے مکانات خالی ہیں؟ گارڈ نے بتایا کہ پچھلی گلی میں مکان نمبر 178 اور 182 گزشتہ 2 مہینے سے خالی ہیں اور اسی گلی کا آخری مکان بھی خالی پڑا ہے۔ طے شدہ پلاننگ کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے مکان حاصل کیا۔ مکان بن غامدی کے بنگلے سے قریب تو نہیں تھا لیکن زیادہ دور بھی نہ تھا، وہ وہاں سے بھی غامدی کے بنگلے کی نگرانی کر سکتے تھے، لیکن انہیں سب سے پہلے ایجنٹوں کی تلاش تھی اور ثاقب کی چھٹی حص کیا رہی تھی کہ انہوں نے یقیناً وزیر خارجہ بن غامدی کے قریب رہائش رکھی ہوگی تاکہ واردات کرنے میں آسانی ہو۔ اگلے دن کرائے کا مکان حاصل کرنے کے بعد زبیر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کرکٹ کا سامان خریدا اور گلی میں کرکٹ کھیلنے لگے تاکہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو دیکھ سکیں، لیکن 2 دن تک کرکٹ کھیلنے کے باوجود انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ 2 گھروں پر ان کو شک ضرور تھا کیونکہ ان میں رہائش کے آثار تو تھے لیکن باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ تیسرے دن وہ شام کو پھر کرکٹ کھیل رہے تھے کہ ایک سیاہ کار ان کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے ایک آدمی نے اپنا سر کھڑکی سے باہر نکالا اور پانچوں کو برا بھلا کہنے لگا کہ سڑک پر کھیلتے ہوئے تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا کیونکہ پانچوں کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں جس پر زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ جناب دراصل اس محلے میں گراؤنڈ نہیں ہے، اس لیے ہم مجبوراً سڑک پر کھیلتے ہیں، ہم تکلیف کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ شعیب نے اتنی معصومیت سے عربی میں معذرت پیش کی تو وہ شخص سر جھٹکتا ہوا گاڑی آگے بڑھانے لگا اور آگے جا کر ایک مکان کے سامنے ٹھہر گیا۔ چند لمحوں بعد مکان کا صدر دروازہ کھلا اور کار اندر داخل ہو گئی۔
کار نظروں سے اوجھل ہوتے ہی پانچوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر خوشی سے تالی ماری اور وکٹ اٹھا کر اپنے بنگلے کی طرف چل پڑے۔ وہ اپنے مشن کی پہلی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے اپنا ضروری سامان تیار کیا اور بنگلے کی نگرانی کرنے لگے۔ شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی مگر چاروں ایجنٹوں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ پانچوں باری باری اسی مکان کی نگرانی کر رہے تھے۔ دوسرے دن دوپہر 2 بجے وکاس اپنی چھت پر بیٹھا تھا کہ اچانک اسی بنگلے کا دروازہ کھلا اور وہی کار باہر نکل آئی۔ کار کے شیشے سیاہی مائل تھے لیکن پھر بھی وکاس نے اندازہ کر لیا کہ کار میں کل 3 افراد موجود ہیں۔ ابھی وہ چوتھے ساتھی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکی مکان کے دروازے سے نمودار ہوئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد کار کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ لڑکی کے بیٹھتے ہی کار فراٹے برتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وکاس جلدی سے نیچے کی طرف دوڑا اور خوشی سے چیختے ہوئے بولا، مبارک ہو، راستہ صاف ہو چکا ہے۔ ہاں بھائی، کیوں چلا رہے ہو، کیا خبر ہے؟ ثاقب کمرے سے نکلتا ہوا بولا، وہ چاروں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں روانہ ہو چکے ہیں، ہمیں فوراً کارروائی کرنی چاہیے۔ وکاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، اتنی دیر میں باقی ساتھی بھی جمع ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی بنگلے پر کارروائی کریں گے لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اندر کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ انہیں کسی بھی قسم کا شک ہو اور وہ محتاط ہو جائیں۔ اس طرح ہمارے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ثاقب، زبیر اور عمران باہر پہرا دیں گے جبکہ میں اور وکاس بنگلے کے اندر تلاشی لیں گے، شعیب نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کرکٹ کا سامان اٹھائے بنگلے کے سامنے موجود تھے۔ ثاقب، زبیر اور عمران وکٹ اور بلہ پکڑے باہر پہرے پر کھڑے ہو گئے جبکہ طے شدہ پروگرام کے تحت گیند نکالنے کے بہانے شعیب اور وکاس بنگلے کے اندر کود گئے۔ ہاتھوں میں دستانے پہننے کے بعد شعیب نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماسٹر کی مدد سے دروازہ کھولا اور دونوں جلدی جلدی کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ ایک میز پر بہت سے کاغذات بکھرے پڑے تھے جن پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچی گئی تھی لیکن اب تک کوئی کام کی چیز برآمد نہ ہو سکی تھی۔ اچانک وکاس کی نظر آسمانی رنگ کے بریف کیس پر پڑی تو اس نے لپک کر بریف کیس اٹھا لیا۔ شعیب نے بہت کوشش کی لیکن بریف کیس انتہائی مضبوطی سے بند کیا گیا تھا اور کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 10 منٹ کی مسلسل محنت کے بعد شعیب نے جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کر بٹن پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ بریف کیس میں ایک سرخ رنگ کی فائل موجود تھی جس پر انگلش میں مشن غامدی تحریر تھا۔ شعیب نے جلدی سے فائل کھولی تو اس کے پہلے 3 صفحات پر مشن کے حوالے سے کچھ معلومات درج تھی جبکہ چوتھے صفحے پر نقشے کی مدد سے کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نقشہ ایک سڑک کا تھا جس پر ایک طرف سے کار آ رہی تھی اور دوسری طرف سے ایک ٹرالر دکھایا گیا تھا۔ ٹرالر کے نیچے اس کی سپیڈ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ درج تھی۔ شعیب اور وکاس نقشے پر جھکے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور جب نقشہ ان کی سمجھ میں آیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ اف میرے خدایا، اتنی زبردست پلاننگ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ قتل کی واردات ہے، یہ تو روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس بنایا گیا ہے۔ وکاس نے جملہ اس طرح ادا کیا گویا موساد کی کڈن اسکواڈ کو ان کی حکمت عملی پر شاباش دے رہا ہو۔ تم یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن وکاس، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس فائل کو فوراً کیمرے میں محفوظ کرو، ایسا نہ ہو کہیں ہمارا دشمن پہنچ جائے اور ہم رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں۔ شعیب نے جلدی جلدی دیگر کاغذات نہایت صفائی سے سمیٹتے ہوئے کہا تو وکاس نے جلدی سے خفیہ کیمرہ نکالا اور ایک ایک صفحے کی تصویر اتارنے لگا۔ اتنی دیر میں شعیب نے چھوٹے چھوٹے 2 خفیہ مائک میز کے نیچے چپکا دیے۔ فائل کیمرے میں محفوظ ہوتے ہی وہ دونوں سامان سمیٹ کر انتہائی پھرتی سے مرکزی دروازے تک آئے اور تھوڑی دیر بعد وہ دروازے سے باہر سڑک پر کھڑے ہاتھ جاڑ رہے تھے۔ شعیب اور وکاس کے باہر آتے ہی عمران، ثاقب اور زبیر نے بھی جلدی سے کرکٹ کا سامان اٹھایا اور نہایت اطمینان سے اپنے مکان کی طرف چل پڑے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شعیب نے مائک سسٹم آن کر دیا۔ اب وہ آسانی سے ان کی ساری باتیں اپنے گھر میں بیٹھے سن سکتے تھے۔ وکاس نے جلدی سے کیمرے کو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کیا اور پوری فائل کا پرنٹ آؤٹ نکال لیا۔ اب اس کا ایک ایک لفظ بآسانی پڑھا جا سکتا تھا۔ شعیب نے کڈن اسکواڈ کی تیار کردہ پلاننگ پڑھنی شروع کی تو سب کی حیرانی قابل دید تھی کیونکہ قتل کے اس مشن میں ایک ایک منٹ کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ بن غامدی کی کار ٹھیک صبح 8 بجے بنگلے سے باہر نکلتی ہے اور 8:07 پر مرکزی شاہراہ پر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی کار بنگلے سے باہر نکلے گی، شملان اس کی اطلاع مرکزی شاہراہ پر موجود مائیکل کو دے گا جو ڈرائیور کو موت کی نیند سلا کر خود ٹرالر کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہوگا۔ وہ فوراً ٹرالر سٹارٹ کر کے اسے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر لائے گا اور سامنے سے آتی ہوئی بن غامدی کی سفید رنگ کی کار پر اچانک ٹرالر چڑھا دے گا۔ قتل کی اطمینان کے بعد مائیکل اور اس کا ساتھی اسمتھ ٹرالر چھوڑ کر شملان سے آ ملیں گے جو ان کے قریب ہی سیاہ رنگ کی کار میں موجود ہوں گے۔ اس طرح الزام ڈرائیور پر آ جائے گا جبکہ واردات کے فوراً بعد مکان تبدیل کر لیا جائے گا اور تیسرے دن دمشق کو چھوڑ کر تل ابیب میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔
شعیب بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ لوگ واردات کس دن کریں گے تاکہ ہم بھی کچھ حکمت عملی طے کر سکیں۔ ثاقب نے نہایت اہم سوال پوچھا۔ نہیں، اس فائل میں ایسا کچھ نہیں لکھا، صرف طریقہ واردات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ میرے خیال میں تاریخ کا تعین وہ موقع دیکھ کر کریں گے، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا۔ شعیب نے فائل کے ورق الٹتے ہوئے کہا تو وقاص بولا، میرے خیال میں ہمیں بن غامدی صاحب کو کسی طرح یہ اطلاع کر دینی چاہیے کہ ان کی جان خطرے میں ہے تاکہ وہ بھی محتاط رہیں اور ہمارے مشن کا بیڑا غرق ہو جائے۔ زبیر نے برا سا منہ بناتے ہوئے وقاص کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وقاص تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچو، اس طرح تو یہ خبر اخبار میں بھی لگ جائے گی اور موساد بھی ہوشیار ہو جائے گی کہ ان کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے بن غامدی کو بچانا اور موساد کے ایجنٹوں کو مزہ چکھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں ہم خاموشی سے نہ صرف موساد کا پلان ناکام بنا سکتے ہیں بلکہ ان کی ٹھیک ٹھاک قسم کی خبر بھی لے سکتے ہیں۔ ثاقب وقاص کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جیسے کسی بچے کو سمجھا رہا ہو، لیکن یہ تو سوچو، خاموش رہنے کی صورت میں اگر کل ہی بن غامدی کو قتل کر دیا گیا تو ہم کیا کر سکیں گے؟ کیا ٹرالر کے آگے لیٹ جائیں گے؟ وقاص اپنی تجویز کی حمایت میں بحث کرنے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ اس وقت تو تم مجھے وہ لگ رہے ہو، کیا نام ہے اس کا جس میں چائے چھانتے ہیں؟ ہاں یاد آیا، چھنی۔ عمران وقاص کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، ارے بے وقوف، کل تو اتوار ہے، کل واردات کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید آج تم نے کھانا وقت پر نہیں کھایا۔ عمران کی بات پر سب ہنسنے لگے تو وقاص گڑبڑا گیا اور بولا، آئی ایم سوری، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ چلو بھائی، فضول باتیں چھوڑو اور یہ سوچو کہ ہم ان کا پلان کس طرح خاک میں ملا سکتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شعیب نے باقاعدہ میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے کہا، 3 گھنٹے جاری رہنے والی میٹنگ کے اختتام پر پانچوں مشترکہ حکمت عملی طے کر چکے تھے۔ پروگرام کے مطابق انہیں بن غامدی پر حملے سے صرف 2 منٹ قبل ٹرالر کو بم سے اڑانا تھا اور موساد کا راز فاش کرنا تھا۔ اس طرح وہ بن غامدی کو بچانے کے ساتھ ساتھ موساد کی سازش کو دنیا کے سامنے لا سکتے تھے۔ دوسری صورت میں وہ صرف موساد کے ایجنٹوں کو ٹھکانے لگا سکتے تھے اور اس میں بھی بہت خطرہ مول لینا پڑتا۔ چلو یہ تو طے ہوا کہ ہمیں ٹرالر کو صرف 2 منٹ قبل اڑانا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹرالر کی موجودگی کا پتہ چلانا ہوگا، ورنہ ہمارا سارا پلان خاک میں مل سکتا ہے۔ عمران نے اہم نقطہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، لیکن یہ ساری تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے مائک سسٹم۔ زبیر نے ٹرانسمیٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مائک سسٹم؟ لیکن یہ سسٹم کام کیوں نہیں کر رہا جبکہ دشمن تو کب کا واپس آ چکا ہے؟ جلدی کرو، لائن ملا کر دیکھو، شاید کچھ خرابی ہو گئی ہے۔ ثاقب نے جملہ اتنے اعتماد سے ادا کیا کہ سارے کے سارے مائک سسٹم کی طرف دوڑ پڑے۔ شعیب نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کی سوئی ادھر ادھر کی تو اچانک کھر کی آواز آنی شروع ہو گئی، جس میں آہستہ آہستہ کچھ انسانی آوازیں شامل ہونے لگی اور پھر آواز صاف ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اوکے سمتھ، آج کی رپورٹ کیا ہے؟ کوئی پروگریس؟ کسی نے روبدار آواز میں پوچھا۔ یس سر، میں اور مائیکل ٹرالر سٹینڈ گئے تھے، ایک شخص مناسب لگا جس سے ہم پیر کی بکنگ طے کر چکے ہیں اور کچھ ایڈوانس بھی اسے پکڑا دیا ہے۔ اسے 7 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ ٹرالر کا نمبر BBU 8132 ہے۔ تمہیں اپنا کام تو ٹھیک سے پتا ہے نا؟ پہلے والی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یقیناً سر، پیر کی صبح 7 بجے ٹرالر لے کر ہم مرکزی شاہراہ تک آئیں گے۔ اس دوران ڈرائیور کو ٹھکانے لگا کر برابر میں بٹھا دیں گے اور ڈرائیور کی سیٹ مائیکل سنبھال لے گا۔ آپ کی طرف سے سگنل ملتے ہی ہم ٹرالر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لاتے ہوئے وہ سب کچھ کر ڈالیں گے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اسمتھ نے آخری جملہ زہر بھرے لہجے میں ادا کیا، لیکن یاد رکھنا کہ کار کو اچھی طرح رگڑنا ہے تاکہ بن غامدی کے بچنے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے، دوسری صورت میں ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا۔ یہ کسی لڑکی کی آواز پہلی دفعہ سنائی دی تھی۔ گرینی، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حالانکہ تم میرے بارے میں اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اس کام میں کتنا ماہر ہوں۔ یاد نہیں برطانیہ والے مشن میں کتنی خوبصورتی سے شہزادی کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا تھا کہ آج تک برطانیہ اس کیس کو حل نہیں کر سکا۔ اسمتھ نے زوردار کہکہا لگایا اور پھر جام سے جام ٹکرانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے وہ سب شراب کے گلاس آپس میں ٹکرا رہے ہوں، اور پھر مستقل خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ اٹھ گئے تھے۔ ثاقب، تم نے تو کمال کر دیا۔ اگر تمہاری چھٹی حص بر وقت نہ جاگتی تو اتنی اہم معلومات تو نکل جاتی۔ اور عمران ابھی ثاقب کو داد دے ہی رہا تھا کہ ثاقب عمران کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اچھا، یہ شاباش تم مجھے بعد میں دیتے رہنا، پہلے یہ بتاؤ کہ ٹرالر کا نمبر کیا تھا؟ کسی کو یاد بھی ہے یا نہیں؟ ثاقب نے توجہ دلائی۔ یار وہ اتنی تیزی سے بول رہا تھا کہ میں تو صحیح سے سن ہی نہیں سکا۔ عمران نے فوراً ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں نے سنا تو تھا لیکن یاد نہیں آ رہا، لیکن اتنا یاد ہے کہ نمبر 20 سے شروع ہوتا ہے۔ زبیر نے پہلا لفظ ایسے بتایا جیسے کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ ارے بے وقوف، صرف B کا ہم کیا اچار ڈالیں گے؟ 20 سے نہ جانے کتنے ٹرالوں پر نمبر پلیٹ لگی ہوگی۔ شعیب نے سر پکڑتے ہوئے کہا، وقاص کیا تم یاد کر سکتے ہو کہ اسمتھ نے ٹرالر کا کیا نمبر بتایا تھا؟ اب ثاقب کو وقاص کا خیال آیا
जो उन सब से पीछे कुर्सी पर बैठा था। हाँ हाँ वकास, ज़हन पर जोर दो, तुम याद कर सकते हो, सिर्फ तुम। शोएब ने वकास को कुछ सोचते हुए देखा तो उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, मैं भी सही से नहीं सुन सका। वकास के एक जुमले ने चारों के रहे सहे औसान भी खता कर दी। चारों की हालत गैर होते देखकर अचानक वकास के मुंह से हंसी का फवारा फूट पड़ा। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोगों के चेहरों पर तो हवाइयां उड़ने लगी। वकास, खुदा के वास्ते अब तो संजीदा हो जाओ। हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं बल्कि जान हथेली पर रख कर किसी खास मिशन पर आए हैं। ना चाहते हुए भी शोएब ने वकास को बाकायदा डांट पिलाते हुए कहा, गलती हो गई बास, आइंदा नहीं होगी, माफ कर दो बास। वकास ने भी बाकायदा हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उम्र में सबसे छोटा होने की वजह से उसकी तबीयत में मुसखरापन अभी तक बाकी था। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बनाओ और ट्रॉलर का नंबर बताओ ताकि हम अपनी जवाबी कार्रवाई को फाइनल टच दे सके। शोएब ने मजीद समझाने का इरादा तर्क करते हुए दो टोक अंदाज में पूछा, BVU 8132। वकास ने संजीदा होते हुए ट्रॉलर का नंबर बताया। क्या तुम्हें यकीन है कि बिल्कुल यही नंबर था? साकिब ने इत्मीनान करना चाहा। यकीनन, तभी तो इतने एतमाद से बता रहा हूँ। 5 साल बाद भी पूछोगे तो यही नंबर बताऊंगा, क्या समझे मिस्टर? वकास ने साकिब के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो बस तय हो गया कि मैं और वकास अतवार की रात ट्रॉलर में बम फिट करेंगे, जबकि तुम तीनों शिमलान की कार में बम सेट करोगे। इसी तरह पीर की सुबह 8 बजे हम मरकजी शाहरा के आसपास झाड़ियों में मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन ले लेंगे और जैसे ही ट्रॉलर कार के करीब तकरीबन 500 मीटर के फासले पर पहुंचेगा, हम रिमोट से ट्रॉलर को उड़ा देंगे और इसके फौरन बाद उनकी कार पर कार्रवाई करते हुए उसे भी निशाने इबरत बना डालेंगे। बम कितने पाउंड का होगा और कहां से हासिल किया जाएगा? इमरान ने सवाल पूछा। ट्रॉलर के नीचे कम से कम 5 पाउंड का बम होना जरूरी है, जबकि कार के अगले हिस्से के नीचे 1 पाउंड का बम भी काफी होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह न हो और शिमलान और ग्रीनी जख्मी हालत में गिरफ्तार हो जाएं। इस तरह हम मोसाद को बहुत बड़ा झटका दे सकेंगे और इसराइल पूरी दुनिया में बदनाम भी हो जाएगा, जबकि बम त्रिमजी अंकल हमें जरूर फराहम कर देंगे। ये कहते हुए शोएब की आंखों में पैदा होने वाली चमक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। अगले दिन वो पांचों ट्रॉलर स्टैंड पर मौजूद ट्रॉलरों में से मतलूबा ट्रॉलर को अच्छी तरह शिनाख्त कर चुके थे। रात के 12 बजते ही वो पांचों मुकम्मल तैयारी के साथ बाहर आ चुके थे। सड़क पर ट्रैफिक काफी कम हो चुका था। शोएब और वकास ट्रॉलर स्टैंड की तरफ रवाना हो गए, जबकि इमरान, जुबैर और साकिब मोसाद के बंगले के अतराफ का जायजा लेने लगे। शोएब और वकास जब ट्रॉलर स्टैंड पर पहुंचे तो वहां सन्नाटे का राज था। 2-3 चौकीदार एक कोने में बैठे हाथ ताप रहे थे, जबकि रेडियो पर अरबी में कोई गाना चल रहा था, जिसकी वजह से शोएब और वकास को दीवार फलांगने में किसी खास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मुख्तसर सी जिद्दोजहद के बाद वो मतलूबा ट्रॉलर को शिनाख्त कर चुके थे और अब त्रिमजी अंकल से हासिल करदा 5 पाउंड वजनी बम तार की मदद से अच्छी तरह बांध रहे थे। 15-20 मिनट बाद वो बम को अच्छी तरह सेट कर चुके थे। दूसरी तरफ इमरान बंगले के बाहर पहरा देता रहा और जुबैर और साकिब अंदर कूद गए। बंगले के अंदर से इंग्लिश म्यूजिक और जोर जोर से बातों की आवाजें आ रही थी। शायद कामयाब मंसूबाबंदी की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। मना लो बेटा, जिंदगी की आखिरी रात बड़ी धूम से मना लो, इंशाल्लाह कल सुबह जहन्नुम के दारोगा ही तुम्हारी सही ठुकाई लगाएंगे। जुबैर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। इसी दौरान साकिब कार के नीचे लेट गया और निहायत एहतियात के साथ बम को इंजन के साथ मुंसलिक कर दिया और उसी तरह खामोशी के साथ वो दोनों बंगले से बाहर निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। यार, अगर अल्लाह की मदद साथ हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी चींटी की तरह नजर आती है और सारे काम आसान हो जाते हैं। घर वापस पहुंचने के बाद इमरान फ्रीजर से पानी की बोतल निकालते हुए बोला, हाँ भाई, हमारे हिस्से का काम तो हो गया, अब मालूम नहीं शोएब और वकास कहां तक कामयाब हुए हैं। साकिब ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, बेफिक्र रहो, जब अल्लाह हमारे साथ है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। जुबैर ने तसल्ली देते हुए कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद शोएब और वकास भी वापस आ चुके थे और अब आइंदा का प्रोग्राम सेट कर रहे थे। जिम्मेदारियां तय करने के बाद रात के 3 बजे वो पांचों वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। नमाज से फारिग होकर उन्होंने अपने रब से कामयाबी की दुआ की और अपने अपने बिस्तरों पर आराम करने के लिए लेट गए। सुबह 6 बजे फजर की नमाज और नाश्ते से फारिग होकर सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। शोएब की हिदायत पर सब ने अपने अपने चेहरों को मेकअप से तब्दील कर लिया था और 7:30 बजे वो पांचों गैर महसूस अंदाज में मरकजी शाहरा के आसपास पोजीशन संभाल चुके थे। ठीक 8 बजे वजीर खारजा बिन गामदी की कार बंगले से बाहर निकल चुकी थी और अब मरकजी शाहरा पर दौड़ रही थी। दूसरी तरफ से ट्रॉलर भी रवाना हो चुका था। रिमोट कंट्रोल शोएब के हाथ में मौजूद था। अचानक शोएब को दूर से बिन गामदी की कार नजर आई जो काफी तेज रफ्तारी से आ रही थी और इसके फौरन बाद जैसे ही ट्रॉलर मुखालिफ सम से मस्त हाथी की तरह आता हुआ नजर आया,
शुएब की गिरफ्त रिमोट के बटन पर और मजबूत हो गई और फिर जब शुएब ने देखा कि ट्रॉलर कार के काफी नजदीक पहुंच चुका है, उसने सुर्ख बटन दबा दिया और फिर फजा एक जबरदस्त धमाके की गूंज से लर्ज उठी और ट्रॉलर में आग भड़क उठी। धमाके की आवाज सुनते ही बिन गामदी की कार के ड्राइवर ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और बिन गामदी की कार तेजी से घूमते हुए सड़क से नीचे कच्चे में उतर गई। बिन गामदी की कार के पीछे दुश्मन की कार भी आ रही थी जिसमें शिमलान और ग्रीनी मौजूद थे। ट्रॉलर में होने वाला धमाका और भड़कते हुए शोले देखकर शिमलान ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और कुछ न समझते हुए वापस मोड़ने का इरादा कर ही रहा था कि शुएब ने दूसरा बटन भी दबा दिया और फिर एक और धमाके ने कार का अगला हिस्सा तबाह कर दिया और कार कलाबाजियां खाती हुई ट्रॉलर से टकरा गई। धमाके की आवाज सुनते ही थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियों ने ट्रॉलर और कार को घेरे में ले लिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझानी शुरू कर दी। इसी दौरान बिन गामदी अपनी कार से उतर आए और पुलिस से बोले, ये मुझ पर कातिलाना हमला है, इनमें से एक भी भागने न पाए। और ये कहकर वो दोबारा रवाना हो गए। शुएब, इमरान और वकास भी रिमोट फेंक कर जाए हादसा पर जा पहुंचे और यूं जाहिर करने लगे जैसे वो भी अजनबी हों। ट्रॉलर में मौजूद माइकल स्मिथ और ड्राइवर की लाशें जैसे ही बाहर आईं तो शुएब चीखते हुए बोला, जनाब ये तो हमारे पड़ोसियों की लाशें हैं, हाय बेचारे जान से हाथ धो बैठे। शुएब ने लहजे में इंतहाई अफसोस का तासुर पैदा करते हुए कहा, ए लड़के, क्या वाकई तुम इन्हें जानते हो? पुलिस इंस्पेक्टर ने शुएब की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, जी हाँ जनाब, ये लोग अलबलादी मार्केट के पीछे वाले इलाके में रहते हैं और हमारे पड़ोसी थे, हम आपको इनका घर भी दिखा सकते हैं। शुएब ने इंतहाई मिस्कीन सूरत बनाते हुए जवाब दिया, तो फिर ठीक है, तुम लोग हमें इनका घर दिखाओगे? ये तो सीधा सीधा बिन गामदी पर कातिलाना हमले का केस बनता है, ये तो शक्ल से ही दहशत गर्द लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी हेड सीधी करते हुए बोला, कार में मौजूद शिमलान और ग्रीनी जख्मी हालत में भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया और उनका जदीद असलहा भी अपने कब्जे में ले लिया। आधे घंटे बाद दुनिया भर का मीडिया जाए हादसा पर पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रहा था। दूसरे दिन दुनिया भर के अखबारात मोसाद के स्याह कारनामे से भरे हुए थे, जिसमें बताया गया था कि शाम के वजीर खारजा बिन गामदी एक कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। हमला करने वाले मोसाद के एजेंट थे, जिसमें से 2 हलाक और 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने चंद बच्चों की निशानदही करने पर उनकी रिहाइश गाह पर छापा मार कर जदीद असलहा और कातिलाना हमले की सारी मनसूबाबंदी अपने कब्जे में ले ली है और मजीद तफसीलात बताने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तफसीलात बहुत जल्द मंजरे आम पर आ जाएंगी। कामयाब कार्रवाई के बाद पांचों वापस घर पहुंच चुके थे और शुक्राने के नफल अदा करने और मास्टर खान और त्रिमजी अंकल को फोन करने के बाद तफसीलात बताने उनके घर जा रहे थे। अभी वो बैग उठाकर दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अचानक 2 लंबे चौड़े नौजवान दीवार फलांग कर अंदर आ गए और गुरिल्ला फाइटर्स को संभलने का मौका दिए बगैर उन्हें असलहा की नोक पर रखते हुए बोले, हैंड्स अप। और शुएब के अलावा चारों ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठा दिए।